اور انٹرا پارٹی الیکشنز کے حوالے سے آج جو اہم مرحلہ ہے اس کے لیے آج یہ اجلاس منعقد کیا جا رہا ہے، اور انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ یہ مرحلہ بھی انشاءاللہ کچھ اسلوبی کے ساتھ جمہوری روایات کے مطابق انشاءاللہ مکمل ہوگا۔ اس سے پہلے کہ میں آج کے پروسیس کے حوالے سے بات کروں، آج مرکزی صدر محترم اسفندیار ولی خان صاحب یہاں پر بذات خود موجود نہیں ہیں، اور آپ سب کو پتہ ہے کہ چونکہ کافی عرصے سے وہ علیل ہیں، اس وجہ سے وہ آج بھی آج کے اجلاس میں شریک نہیں ہیں۔ لیکن میرے خیال سے میرا ہم سب کا اور پوری پارٹی کا یہ فرض ہے کہ آج مرکزی صدر کی حیثیت سے مشر اسفندیار ولی خان صاحب کا جو سفر مکمل ہو رہا ہے، تو اس طویل سفر کے حوالے سے میں ضرور آج کچھ کہنا چاہوں گا، اور جو بھی میں کہوں گا ظاہری بات ہے کہ وہ صرف میرے دل کی آواز نہیں ہے، وہ عوامی نیشنل پارٹی کے ہر کارکن اور ہر ساتھی کی دل کی آواز ہے۔ ایک طویل عرصے تک مشر اسفندیار ولی خان صاحب پارٹی کے مرکزی صدر رہے، میرے خیال سے 25-27 سال کا عرصہ، اور ظاہری بات ہے کہ ہر ایک سفر جو ایک دن شروع ہوتا ہے اس سفر نے ایک دن ختم بھی ہونا ہے، پارٹی کے اندر بھی، سیاست میں بھی، اور زندگی میں بھی۔ زندگی بھی ایک سفر ہے جو ایک دن شروع ہوتا ہے اور ایک دن وہ سفر مکمل ہو جاتا ہے۔ اللہ ان کو صحت اور زندگی دے۔ ان کی صدارت میں ہم نے، آپ نے، سب نے مل کر ایک بھرپور جدوجہد کی ان کی سربراہی میں، ان کی رہنمائی میں، جس کے نتیجے میں پاکستان کے اندر جمہوریت کے لیے، جمہوری نظام کے لیے، آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے ایک طویل جدوجہد کی گئی۔ وہ مختلف اتحاد یا چارٹر آف ڈیموکریسی ہو، یا اس کے علاوہ صوبائی خود مختاری، اور اس کے ساتھ ساتھ اس سرزمین کی بقا اور سلامتی کے لیے جو جدوجہد کی گئی، وہ جدوجہد بھی محترم اسفندیار ولی خان صاحب کی قیادت میں عوامی نیشنل پارٹی نے کی۔ 18ویں ترمیم جس کے خلاف آج بھی سازشیں ہو رہی ہیں، 18ویں ترمیم کے نتیجے میں صوبوں کو جو صوبائی خود مختاری حاصل ہوئی، مالی اور انتظامی طور پر صوبے مضبوط ہوئے، ان سب معاملات میں محترم اسفندیار ولی خان صاحب نے ایک تاریخی کردار ادا کیا۔ اور سب سے بڑھ کر ہمارے بزرگوں کا وہ ارمان کہ پختونوں کی اپنی شناخت ہونی چاہیے، آج عوامی نیشنل پارٹی ہی نہیں، پوری پختون قوم محترم مشر اسفندیار ولی خان صاحب کو خراج تحسین پیش کرتی ہے جو انہوں نے پختونخوا کو اپنی شناخت دی۔ اور یہاں بیٹھ کر آج بھی اگر یہ کہا جاتا ہے کہ عوامی نیشنل پارٹی کی حکومت میں تعلیم کی مد میں بہت کچھ کیا گیا، بجلی کی رائلٹی کے حوالے سے بہت کچھ حاصل ہم نے کیا، ہم نے یہاں پر پہلی میں ذکر کر چکا ہوں کہ اس سرزمین کی سلامتی کے لیے جو قربانیاں دی گئیں، جو تعمیر اور ترقی کا سفر یہاں پر 5 سال جاری رہا، تمام تر مشکلات اور سازشوں کے باوجود، اس کا کریڈٹ بھی اگر ایک فرد کو دینا ہے تو اس ایک فرد کا نام بھی محترم اسفندیار ولی خان صاحب ہے۔ میں آج وہ تشریف فرما نہیں ہے، لیکن میری سیاسی پرورش بھی انہوں نے ہی کی ہے، اور جس مقام سے میں چلا اور جس مقام تک میں پہنچا، تو میں ذاتی حیثیت سے بھی، اور میرے خیال سے ایسے بہت سارے ساتھی یہاں پر موجود ہیں کہ ان کی بھی جو سیاسی پرورش ہوئی وہ بھی محترم اسفندیار ولی خان صاحب کے رہنمائی میں ہوئی۔ ایک سفر آج مکمل ہو رہا ہے مرکزی صدر کی حیثیت سے، لیکن ظاہری بات ہے کہ ان کے بغیر ہماری رہنمائی اور کوئی نہیں کر سکتا۔ ان کی رہنمائی کی ہر وقت ہمیں ضرورت ہے، ان کی رہنمائی کے بغیر یہ تحریک چل نہیں سکتی، ان کی رہنمائی ہوگی تو انشاءاللہ یہ تحریک چلتی رہے گی۔ اسی لیے آج میں مرکزی کونسل کے سامنے یہ تجویز پیش آؤں گا، اور میرے لیے بہت اعزاز ہے حیثیت سے عوامی نیشنل ادنا کارکن کی حیثیت یہ موقع مل رہا ہے تجویز پیش کروں۔ آج جب مرکزی صدر کی حیثیت سے ان کا سفر مکمل ہو رہا ہے، تو آج میری تجویز یہ ہے کہ مشر کے لیے ایک نئے سفر کا ہم آغاز کریں، اور تجویز میری یہ ہے کہ مشر آج کے بعد آپ کی منظوری کی بعد اس تحریک کے رہبر تحریک ہوں گے انشاءاللہ۔
یہ وہ مقام ہے جو اس سے پہلے اللہ مغفرت نصیب فرمائے میری رہبر خان عبد الولی خان صاحب، اس وقت بھی یہ ضرورت تھی، نہ وہ عہدوں کے محتاج تھے، نہ محترم اسفندیار ولی خان صاحب عہدوں کے محتاج ہیں، ان کو عہدوں کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہمیں اپنی مشر کی ضرورت ہے، اس تحریک کو اپنی مشر کی ضرورت ہے۔ کہ تالیوں کی گونج کے بعد اب میں آپ کو یہ زحمت نہیں دوں گا کہ یہ تجویز آپ کو منظور ہے، کیونکہ اس کی منظوری آپ اپنی تالیوں کی گونج کے ذریعے دے چکے ہیں۔ اب آج ایک اور نئے سفر کا آغاز بھی ہو رہا ہے، اور یہ بھی میری خوش قسمتی ہے کہ اس حوالے سے بھی میں آپ کے سامنے تجویز یہ رہوں۔ وقت بڑا تیزی سے گزرتا ہے۔ ایک وہ وقت تھا کہ جب میں آبزرور کی حیثیت سے اس طرح کے اجلاسوں میں آیا کرتا تھا، اور یہ تب کی بات ہے جب باچا خان مرکز مکمل، یہ تعمیر اس کی مکمل نہیں ہوئی تھی، اور ان دنوں میں پشاور کے مختلف مقامات پر ہماری میٹنگز ہوا کرتی، جس میں گرینز ہوٹل تھا، اور ہمارے محترم الحاج غلام احمد بلور صاحب کے گھر پر یہ پارٹی کے اجلاس ہوا کرتے تھے۔ پھر ایک ایسا وقت آیا جب میرے چھوٹے بھائی ایمل خان اس دنیا میں آئے، اور مجھے وہ دن یاد ہے اس کی پیدائش کا، اور مجھے وہ دن بھی یاد ہے جب تقریباً آج سے 13-14 سال پہلے کچھ لوگوں کی یہ خواہش ہے، اور میں کیا کہوں ان کے لیے، ان کی یہ خواہش ہی رہے گی، کچھ لوگوں کی خواہش اور کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ شاید ہم ایک دوسرے سے جدا ہیں، شاید ہم الگ الگ ہیں۔ جو وہ لوگ سمجھتے ہیں وہ ایک بہت بڑی غلط فہمی میں مبتلا ہے۔ نہ ہم الگ ہیں، اور نہ ہی کبھی انشاءاللہ ہم الگ ہوں گے، بلکہ آج سے 13-14 سال پہلے میں نے ہی اپنے چھوٹے بھائی کو یہ کہا تھا کہ تیاری پکڑو، یہ ٹرانزیشن کا پیریڈ ہے، میرا کام اتنا ہے کہ میں اس ٹرانزیشن کے دوران ایک پل کا کردار ادا کروں، یہ ٹرانزیشن ایک دن مکمل ہونی ہے، اور آپ نے مشر کی جگہ آنا ہے، اور آج شکر الحمدللہ وہ ٹرانزیشن مکمل ہو چکی ہے، آج وہ مرحلہ آ چکا ہے۔ لہٰذا میری دوسری تجویز اس ہاؤس کے سامنے عوامی نیشنل پارٹی کے مرکزی صدر کے عہدے کے لیے میں امیر حیدر خان، جنرل کاؤنسلر مرکزی ایمل ولی خان کا نام تجویز کرتا ہوں۔ ہاں، ایک آخری بات میں مشر کی طرف سے اور ان کی تمام کیبنٹ کی طرف سے، میاں صاحب جس میں مرکزی جنرل سیکرٹری رہے، تمام کیبنٹ ممبرز کی طرف سے میں آج تمام یونٹس کا، تمام صوبوں کا، پختونخوا صوبہ بلوچستان، پنجاب، سندھ اور سرائکی صوبے نے جو تعاون کیا ہے مرکزی کیبنٹ کے ساتھ، میں اس کے لیے بھی تمام صوبوں کا خصوصی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ یہی میری کچھ تجاویز تھی جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا۔ اب الیکشن پروسیس ہے، مرکزی صدر کا الحمدللہ انتخاب ہو چکا ہے، اور اب اس کے بعد باقی جو پروسیس ہے وہ آگے چلے گا۔ میں ایک بار پھر آپ سب کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، اور اس کے بعد ظاہری بات ہے کہ اسٹیٹ سیکرٹری صاحب جو ہیں وہ اس کارروائی کو جاری رکھیں گے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔